بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ عز و جل آج سے ایک ترکیب کا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس ترکیب کے نحوی ترکیب کے سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ عز و جل روزانہ ایک لیکچر ہوگا اور روزانہ ہی ایک سبق کو ہم لیں گے اور اس کے ضروری متعلقہ اس سبق کے متعلقہ ضروری باتیں جو ہوں گی وہ بھی ہم پڑھیں گے اور اہم قواعد بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبیں بھی کرتے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر پہلا جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ پہلا سبق ہمارا جار مجرور سے متعلق ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ چونکہ کلام عرب میں جار مجرور کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، لہٰذا ان سے متعلقہ چند اہم باتیں اور بنیادی قواعد ابتدا میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ یاد رکھیں، جار مجرور مل کر تنہا کچھ نہیں بنتے۔ جار مجرور جب یہ دونوں مل جاتے ہیں یہ تنہا کچھ نہیں بنتے۔ اگر یہ کسی جگہ خبر، صلہ، صفت یا حال وغیرہ بن سکتے ہوں تو کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ یہ کسی سے متعلق سے مل کر پھر یہ جا کر خبر بن جائیں گے یا صلہ یا صفت یا حال۔ ڈائریکٹ جار مجرور مل کر یہ تنہا کچھ نہیں بنتے۔ نمبر ایک قاعدہ یہی تھا۔ نمبر دو، جار مجرور جس کے متعلق ہوں اسے متعلق کہتے ہیں۔ جار مجرور جس کے متعلق ہوں اسے متعلق کہتے ہیں۔ نمبر تین، جار مجرور اکثر 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوں گے نا، تو جار مجرور اکثر 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، فعل ہے، فعل کے متعلق ہوتے ہیں، اس میں فاعل کے متعلق ہوتے ہیں، اس میں مفعول کے، اس میں تفضیل کے، صفت مشبہ کے یا مصدر کے یہ متعلق ہوتے ہیں جار مجرور۔ قاعدہ نمبر 4، بسا اوقات جار مجرور سے پہلے مذکورہ اشیاء میں سے ایک سے زائد چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب ایک عبارت ہے کہ جار مجرور آ گیا اور اس سے پہلے فعل بھی آ رہا ہے، اس میں فاعل بھی آ رہا ہے، مصدر بھی آ رہا ہے، تو ہم کس کو اس کا متعلق بنائیں گے؟ تو ایسی صورت میں درست متعلق جاننے کے لیے باری باری ان متوقع متعلقین کے ساتھ جار مجرور کا ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ جو جتنے بھی متعلقین آ گئے ہیں ہر ایک کے ساتھ ہم جار مجرور کو ملا کر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جس کے ساتھ یہ صحیح آ جائے گا ہم اس کو اس کا متعلق ٹھہرا دیں گے۔ جس کے ساتھ عبارت کے سیاق و اسباق کے لحاظ سے ترجمہ درست محسوس ہوگا وہی اس کا متعلق ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ نور الازا کی ایک عبارت ہے، اگر لکھ بھی لیں تو آسانی ہوگی، وَلَا يَجِبُ ایصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه، اور چہرے کے دائرے سے لٹکے ہوئے بالوں تک پانی کا پہنچانا واجب نہیں۔ اس عبارت میں اگر ہم غور کریں، من الشعر یہ جار مجرور ہیں اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں ایک المسترسلی، اس میں فاعل بھی آ گیا، یہ بھی متعلق بن سکتا ہے۔ ایصال مصدر آ گیا، یہ بھی متعلق بن سکتا ہے، یا لا یجب فعل آ گیا، یہ بھی متعلق بن سکتا ہے۔ یہ تینوں موجود ہیں، تو چنانچہ بالترتیب تینوں چیزوں کا من الشعر کے ساتھ ترجمہ کر کے ہم دیکھیں گے۔ بعد ترجمہ معلوم ہوگا، ترجمہ جب ہم کر لیں گے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا متعلق اس میں فاعل ہی مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب من الشعری کا تعلق جو ہوگا المسترسلی سے،
یہ زیادہ مناسب ہوگا، چنانچہ اسی کے متعلق کیا جائے گا۔ یوں ہی ان دائرۃ الوجہ، یہ بھی جار مجرور ہیں، تو اس کا بھی ہم کوشش کر کے ملاحظہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 5، 4 قاعدے مکمل ہوئے۔ قاعدہ نمبر 5، جار مجرور کے متعلق یہ ضروری باتیں چل رہی ہیں اور اہم قواعد چل رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 ہے کہ جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں، جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ اب ظرف کی اس میں 2 قسمیں بن جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے ظرف لغو، ایک ہوتا ہے ظرف مستقر۔ ظرف لغو آپ نے ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ جار مجرور جن کا متعلق عبارت میں مذکور ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف لغو۔ اب یہ عام ہے کہ وہ جار مجرور پہلے ہو یا بعد میں ہو، جار مجرور سے وہ متعلق جو ہے فعل ہے، یہ شبہ فعل ہے جناب، شبہ فعل میں اسم فاعل، مفعول، تفضیل، صفت مشبہ، مصدر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اب وہ یہ عام ہے کہ وہ متعلق جو ہے وہ جار مجرور سے پہلے ہو یا بعد میں ہو۔ اب میں مثال دیتا ہوں، یہ لکھ لیا کریں، مثال لکھ لیں گے پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں اگر ہم غور کریں تو علی قلوبہم یہ جار مجرور ہے اور اس کا متعلق خاتمہ یہ مقدم ہے یعنی پہلے ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مثال، ان اللہ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر یہ جار مجرور ہے لیکن اس کا متعلق قدیر یہ مؤخر ہے۔ تو اب ہم ہے اگرچہ یہ ظرف لغو اسی کے ہی متعلق ہوگا لیکن ہم اس کی 2 صورتیں بنا لیں گے کہ ظرف لغو مقدم، ظرف لغو مؤخر۔ پہلی مثال میں ختم اللہ علی قلوبہم میں خاتمہ، اور دوسری مثال میں علی کل شیء قدیر میں قدیر کہ یہ متعلق ہوں گے، اور پہلی مثال میں ہم کہہ دیں گے جار مجرور ظرف لغو مقدم اور دوسرے میں کہہ دیں گے مؤخر، ٹھیک ہے۔ اور ظرف مستقر یاد رکھیں، یہ بھی آپ نے ابتدائی کتابوں میں پڑھا ہوگا، وہ جار مجرور کہ جن کا متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف مستقر۔ مثال جیسے اب دیکھ لیں زید فی الدار، اب اس میں لفظوں میں نہ فعل موجود ہے نہ ہی شبہ فعل موجود ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ ظرف مستقر۔ قاعدہ نمبر 6، اگر متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو یعنی فعل یا شبہ فعل عبارت میں مذکور نہیں ہے تو عموماً اکثر طور پر استعمال ہونے والے افعال کو مقدر یعنی پوشیدہ مان لیا جاتا ہے۔ عموماً اکثر طور پر جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا افعال، ان کو ہم پوشیدہ مان لیں گے۔ ایسے افعال کو افعال عامہ بھی کہتے ہیں، یعنی عامہ استعمال ہونے والے، یعنی عام استعمال ہونے والے، کثرت سے استعمال ہونے والے۔ اب مثال کے طور پر حصول ہے، وجود ہے، ثبوت ہے، کون ہے، نزول ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں۔ حصول یہ لکھ لیا کریں، یہ اہم اہم قاعدے ہیں۔ حصول، وجود، ثبوت، کون، نزول، یہ ایسے ہیں کہ انہیں افعال عامہ کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 7، متعلق بنانے کے لیے کبھی ان کے افعال اور کبھی اسماء مشتقہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یعنی اب مثال کے طور پر حصول، ادھر ہم اب افعال بھی لے سکتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر حاصلہ، اور اب ہم جناب اسماء مشتقہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی 6 قسمیں بن جاتی ہیں، اس میں فاعل، مفعول، صفت مشبہ، تفضیل ہے نا یہ، یا ہم فاعل بنا لیں جیسے مثال کے طور پر حاصل، یا واجدہ یا موجود بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ثابتہ یا ثابت بنا لیں۔ تو افعال اور کبھی اسماء مشتقہ کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ افعال عامہ کا ہم افعال بھی مراد لے سکتے ہیں اور اسماء مشتقہ بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو زید فی الدار، اس عبارت میں لفظاً عبارت میں ان کا متعلق نہیں ہے فی الدار میں، تو اس کا متعلق کے طور پر ہم ثابتہ یا ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، یعنی فعل بھی نکال سکتے ہیں، ثابتن اسماء مشتقہ میں سے اس میں فاعل نکال سکتے ہیں، یا واجدہ یا موجودن بھی نکال سکتے ہیں، وغیرہ کو مقدم ہم مان سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ افعال عامہ کا مقدر مانا جانا اکثر ہے، لازمی نہیں ہے۔ افعال عامہ
جو میں نے آپ کو ابھی بیان کیے ہیں، ثبوت ہو گیا، حصول ہو گیا، وجود ہو گیا، کون ہو گیا، نزول ہو گیا، تو ان کا یہ ہونا یعنی افعال عامہ کا مقدر مانا جانا اکثر ہے، یعنی اکثر طور پر یہی مقدر مانے جاتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ انہی کو ہی مانے، ٹھیک ہے بھائی صاحب، کوئی بھی آپ اور مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو واقعے کے مناسب ہے، جس کا ترجمہ صحیح بنتا ہے تو وہ بھی آپ مراد لے سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی مقام پر سیاق و اسباق کے اعتبار سے ان کے علاوہ افعال میں سے کوئی چیز مقدر مانی جائے تب بھی درست ہے۔ مثال کے طور پر اب زید فی الدار، ادھر آپ ثابتہ واجدہ بھی نکال سکتے ہیں، اور اسی جگہ آپ استقرہ بھی نکال سکتے ہیں، مستقرن اسم فاعل بھی نکال سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 8، اگر ایک عبارت میں دو جار مجرور ہوں، یہ یاد رکھیے گا، دو جار مجرور اکثر آ جاتے ہیں عبارت میں، تو بسا اوقات ان دونوں کے لیے صرف ایک ہی متعلق نکالنا کافی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی پہلا جو ہوگا جار مجرور، اس کے لیے اگر آپ متعلق کوئی مقدر مان لیتے ہیں تو اب دوسرا جو ہوگا اسے آپ ظرف لغو بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ ایک کے لیے متعلق نکل چکا ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، الحمدللہ علی نعمائہ الشاملتی، اب للہ بھی جار مجرور، علی نعمائہ الشاملتی یہ بھی جار مجرور، تو اب اگر الحمدو کے بعد اب للہ یہ بھی جار مجرور، اس سے پہلے اگر ہم ثابتن عامہ مقدر مان لیتے ہیں ثابتن کو، تو اب جب یہ ظرف مستقر آپ نے اس کو بنا دیا، للہ کو ظرف مستقر آپ نے بنا دیا، اب علی نعماء الشاملتی کو آپ ظرف لغو بنائیں گے، کیوں؟ کیونکہ متعلق ثابتن ایک آپ نکال چکے ہیں شروع میں، ٹھیک ہے، اسی کے متعلق یہ بھی کر دیں گے آپ۔ قاعدہ نمبر 9، اگر جار مجرور عبارت کے درمیان میں ہو، شروع میں نہ ہو، جار مجرور کہاں آ گیا ہے؟ اب درمیان میں، عبارت کے درمیان میں جار مجرور ہے، کسی اسم معرفہ کے بعد واقع ہوا ہے بھی عبارت کے درمیان میں، ہے بھی جار مجرور، اور اسم معرفہ کے بعد واقع ہو، تو انہیں کسی کے متعلق کر کے ما قبل کے لیے حال بھی آپ بنا سکتے ہیں، صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ مثال میں دے رہا ہوں، لکھ لیا کریں مثال کو سمجھنے کے لیے، بڑا ایک مجرب طریقہ ہے۔ جاءنی زید من شریف القوم للاستقراض، زید جو شریف القوم میں سے ہے میرے پاس قرض طلب کرنے کے لیے آیا۔ اب دیکھیں یہ زید، جاءنی زید، مثال شروع یہاں سے ہو رہی ہے، زید جو ہے نا یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد من شریف القومی یہ جار مجرور آ رہا ہے جو کہ عبارت کے درمیان میں ہے، اور اس جار مجرور سے پہلے زید یا معرفہ اسم ہے، تو اب یاد رکھیں جار مجرور عبارت کے درمیان میں ہو اور معرفہ واقع ہو، معرفہ اس سے پہلے معرفہ اسم ہو، تو اب اس معرفہ کو آپ ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں، موصوف بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیدن کو آپ ذوالحال بنا دیں، من شریف القومی کو فعل کے متعلق یا شبہ فعل کے متعلق کر کے آپ زیدن کا حال بنا دیں گے، یہ بھی صحیح ہے۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ زیدن کو آپ موصوف بنا دیں، من شریف القومی کو متعلق کر کے اس کی صفت بنا دیں گے، ٹھیک ہے، یہ دو ترکیبیں آپ کر سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 10، اگر عبارت کے درمیان میں اسم نکرہ کے بعد جار مجرور ہو، اوپر تھا اسم معرفہ کے بعد عبارت کے درمیان میں جار مجرور ہو، اب دوسرا یہ 10واں قاعدہ یہ ہے کہ اسم نکرہ کے بعد جار مجرور واقع ہو تو کسی کے متعلق کر کے ما قبل کے لیے صفت بنا دیں گے، پھر ہم صفت ہی بنائیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ ادھر وہ والی ترکیب نہیں بن سکتی کہ جو پیچھے ہم نے بنا لی تھی کہ دونوں طرح، یعنی ہم جار مجرور کو حال بھی بنا دیں صفت بھی بنا دیں، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں ہمیں جناب صرف صفت ہی بنانی پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نکرہ ہے تو نکرہ جو ہوتا ہے، اور نکرہ جب حال واقع ہوتا ہے تو اس کو تو مقدم ہونا چاہیے نا ذوالحال سے، تو اس وجہ سے یہ ایک مثال سنیں، کل واحد منہما للاستثناء، کل واحد منہما للاستثناء،
تو اس مثال میں منہما کو متعلق محذوف ثابتین سے ملا کر واحدین کی ہم صفت بنائیں گے، ٹھیک ہے، واحدین موصوف بن جائے گا، منہما یہ صفت بن جائے گا۔ ہاں یہاں ذوالحال والی ترکیب درست نہیں ہو سکتی بھائی صاحب، کیوں؟ کیونکہ ذوالحال نکرہ ہو، ذوالحال جب نکرہ ہو تو حال کو اس سے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں حال مؤخر ہے، کل واحد منہما للاستثناء، تو ادھر والے ذوالحال حال والی ترکیب نہیں ہو سکتی، تو اب ہم موصوف صفت والی ہی کریں گے۔ قاعدہ نمبر 11، اگر عبارت کے شروع میں، اب پیچھے تھا عبارت کے درمیان میں جناب اس میں معرفہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو، تو اب معرفہ ہے تو اس کی دو طرح سے ترکیب ہم نے کی تھی قاعدہ نمبر 9 میں، حال بھی ہم بنا سکتے تھے جار مجرور کو اور صفت بھی بنا سکتے تھے۔ اب دوسرا ہم نے کہا عبارت کے درمیان میں اس میں نکرہ ہو، اس کے بعد جار مجرور ہو، تو اب ہم ایک ترکیب ہوگی ادھر موصوف صفت والی، یعنی اس نکرہ کو ہم موصوف بنا دیں گے اور جار مجرور کو صفت بنا دیں گے۔ 11ویں قاعدے میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اب یہ جار مجرور جو ہے یہ عبارت کے شروع میں ہے، جار مجرور عبارت کے شروع میں ہے، پیچھے تھا 9 اور 10، 9 اور قاعدہ نمبر 9 اور 10 میں یہ عبارت کے درمیان میں تھا، اور 11 نمبر قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عبارت کے شروع میں اگر جناب یہ جار مجرور آ گیا ہے تو اس میں معرفہ اور اس کے بعد جار مجرور ہو، عبارت کے شروع میں ہی، یہ عبارت کے شروع میں ہی اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور ہو، تو اس میں معرفہ کو مبتدا ہم بنائیں گے اور جار مجرور کو کیا بنا دیں گے؟ متعلق کر کے نا خبر بنا دیں گے۔ اب مثال کے طور پر زید فی الدار، یہ شروع سے یہی عام مثال آ رہی ہے، تو اس کو آپ ذہن نشین فرما لیں۔ اب زید یہ عبارت کے شروع میں ہے اور اس کے بعد عبارت کے شروع میں اس میں معرفہ آ گیا ہے، تو اس کے بعد آگے فی الداری یہ جار مجرور ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ زید کو مبتدا بنا دیں گے، فی الدار کو متعلق کر کے ثابتہ، ثابت، موجود، واجدہ وغیرہ کسی کے بھی اب وہ متعلق کر کے ہم اس کو خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 12، اگر عبارت کے شروع میں ایک اسم معرفہ، اس کے بعد جار مجرور اور اس کے بعد ایک کلمہ آ جائے، ایک کلمہ آ جائے یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ یاد رکھیں کہ جو عبارت شروع میں آئی ہے، شروع میں اس میں معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں معرفہ ہے اور اس کے بعد جار مجرور ہے، تو اب ہم اس کی بھی دو طرح سے تعریف وہ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ میں نے پیچھے بیان کیا آپ کو، معرفہ ہو اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کو آپ ذوالحال یعنی معرفہ کو ذوالحال بنا دیں اور جار مجرور کو کیا بنا دیں گے؟ حال۔ ذوالحال حال مل کر یہ مبتدا بن جائیں گے اور آگے والے جو کلمات ہوں گے تو وہ کیا بن جائیں گے؟ وہ خبر بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بھی آپ ترکیب کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معرفہ جو ہوگا شروع میں اس کو آپ جناب بنا دیں موصوف اور آگے جار مجرور کو صفت، موصوف صفت ملا کر یہ دونوں کیا بن جائیں گے؟ مبتدا، اور آگے جناب جو بھی کلمات، کچھ کلمات یا چند کلمات آ رہے ہیں، ایک کلمہ آ رہا ہے یا چند کلمات آ رہے ہیں تو اس کو ملا کر خبر بنا دیں گے۔ اب مثال کے طور پر یاد رکھیں کہ یہ لکھ لیا کریں مثال، زید منہم طویل، ایک یہ مثال، دوسری ہے زید فی الدار یسافر غدا۔ اب زید منہم، زید اس میں معرفہ ہے، منہم یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اور اس کے بعد تیسری جگہ طویل، جار مجرور کے بعد ایک ایسا ایک کلمہ آ رہا ہے جو کہ خبر بننے کی صلاحیت رکھ رہا ہے، تو ہم اس میں زید منہم، زید کو ہم ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں، موصوف بھی بنا سکتے ہیں، اور منہم کو صفت بھی بنا سکتے ہیں اور حال بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ذوالحال حال سے مل کر اور موصوف صفت سے مل کر یہ دونوں مبتدا بن جائیں گے اور طویل اس کی ہم خبر بنا دیں گے۔ اسی طرح یہی ترکیب زید فی الدار یسافر غدا میں بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور